عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا. میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا, ہم نے تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں. شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا, اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا, ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا. وہ سارا سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں, میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں, فیکٹس اور فگرز سے, اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں, یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی, اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا. یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے. یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے. جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے, جو اصل مسئلہ بھی آپ کی قوم کو بتا دوں, مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے, آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں, ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں, وہ بجلی, کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں, کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں, وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں. تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ کنٹرول میں ہو. اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا. ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی, تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا, بیرونی خسارہ, وہ تھا 16 ارب ڈالر. اب یہ سمجھنا ہے, ہمیں 20 ارب ڈالر ملا, ان کو 16 ارب ڈالر ملا. ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے, جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا, اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی, تو 16.2 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز تھے. پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے, ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.2 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. آج یہ آئی ایم ایف کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں, اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ. اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں. اب کیسے کم کرتے ہیں, 2 ہماری بڑی چیزیں ہیں. ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں, اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں 20 ارب ڈالر کا خسارہ, لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز, 19 ارب ڈالر کی, اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی, 24 ارب ڈالر کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا
4 ارب ڈالر کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ 19 ارب ڈالر سے ہماری ریمیٹنسز گئی 31 ارب ڈالر پہ، 12 ارب ڈالر کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، 32 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے، تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے، یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی۔ ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا، 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے، 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے۔ ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے، لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا۔ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا۔ ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے۔ سارے برِ صغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کووڈ-19 کے بعد وہ پاکستان تھا، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک، کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا، صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو۔ وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑا ہی، وہ بازو ہی نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے۔ ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا، کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا، آج ہے 236 روپے کا۔ کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی، 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، 16 روپے یونٹ بجلی تھی، آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ، اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے، یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہوگی، اس کے